اگر کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو پھر دنیا بھر کے جہادیوں کو ایک ایسا متبادل ٹھکانہ مل جائے گا جہاں سے وہ اس پورے خطے میں بڑی آسانی سے دخل اندازی کر سکیں گے۔ یہ محض ایک تجزیہ نہیں بلکہ وارننگ ہے جو امریکی افواج کے سب سے بڑے پالیسی تھنک ٹینک نے وائٹ ہاؤس کے نو وارد امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنی تازہ ترین رپورٹ میں دی ہے۔ امریکی افواج کی سمت متعین کرنے، موجودہ اور مستقبل کی قیادت کو رہنمائی کرنے اور دنیا بھر کی پیچیدہ جنگی صورتحال میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کے واسطے امریکی ملٹری اکیڈمی کے زیر سایہ ایک تھنک ٹینک ماڈرن وار انسٹی ٹیوٹ کے نام پر قائم ہے۔ یہ ادارہ امریکی فوج کے افسران کی ہر سطح پر رہنمائی کرتا ہے، اس نصاب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتا ہے اور جدید ترین تحقیقات کے مطالعے سے ہتھیاروں کی دنیا اور جنگی حکمت عملی کے نت نئے تصورات ان تک پہنچاتا ہے۔ یہ دراصل ایک پالیسی ادارہ ہے، یعنی ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جس کی تحقیقاتی رپورٹ عموماً رد نہیں کی جاتی، بلکہ یہ امریکہ کی دنیا بھر میں جنگی پالیسی کے رہنما اصول مرتب کرتی ہے۔ ماڈرن وار انسٹی ٹیوٹ نے 21 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس کا مرکزی نقطہ کشمیر ہے۔ اس رپورٹ میں کشمیر کو ایک رستہ ہوا زخم، فیسٹرنگ وانڈ کا نام دیا گیا ہے، ایک ایسا زخم جس کی موجودگی میں امریکہ علاقے میں اپنی بالادستی کا خواب پورا نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور جنگی قوت کو لگام ڈال سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال سے بھارت کی عالمی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں کشمیریوں نے عالمی سطح پر توجہ اور ہمدردی حاصل کی ہے۔ رپورٹ میں جو بائیڈن حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ 4 سالوں میں اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف میں سب سے اہم نقطہ کشمیر امن مذاکرات کو بنائے۔ موجودہ امریکی صدر کو سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح براہ راست ثالثی کی پیشکش کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی کسی بھی قسم کی پیشکش کو بھارت کی حکومت عوامی دباؤ کی وجہ سے مسترد کر دے گی۔ اس کے برعکس امریکہ کو بھارت پر اپنا اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اسے فوراً کشمیر پر پاکستان سے امن مذاکرات کا آغاز پر مجبور کرنا چاہیے۔ رپورٹ میں چین کے لداخ کے علاقے میں فوجی اقدامات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور اس تناظر میں بھارت کی جنگی صلاحیتوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر کشمیر پر نریندر مودی کے ظالمانہ کنٹرول کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نئی دہلی کی قیادت کو مجبور کرے کہ وہ کشمیر کے سیاستدانوں، سیاسی گروہوں کے بارے میں اپنی گفتگو نرم کرے اور کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرے۔ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ امن مذاکرات کے آغاز سے پہلے بھارت سے کچھ اہم اقدامات کروائے جائیں، جن میں فوراً 4G انٹرنیٹ کا کشمیر میں کھولنا، کشمیری رہائشیوں کے حق ملکیت اور نوکریوں کی تحفظ کی یقین دہانی کروانا اور کشمیر سے باہر سے آئے لوگوں کی کشمیر میں آباد کاری کی حوصلہ شکنی کرنا شامل ہو۔ کشمیری نوجوانوں کو امن کی جانب لانے کے لیے پروگراموں کا آغاز کیا جانا چاہیے اور ایسے نوجوانوں کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے جو ابھی تک صرف پتھر پھینکنے کے جرم میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھارت کو وادی میں لڑنے والے مجاہدین کے لیے ایک ایسی پالیسی بنانا ہوگی کہ اگر مجاہدین چھاپہ مار کارروائیاں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انہیں مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ اس پالیسی تھنک ٹینک نے بائیڈن حکومت کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ فوراً امریکی خارجہ پالیسی میں کشمیر کو ایک مرکزی نقطے کی حیثیت دے۔ اس رپورٹ کی اہم مصنفہ یلینا باربرمین ہے، جو بھارت اور پاکستان کے حوالے سے اپنی تحقیقات کی وجہ سے ایک شہرت اور مقام رکھتی ہیں اور اس کی مشہور کتاب گیمبلنگ وتھ وائلنس، تشدد کی قمار بازی کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے 2019 میں شائع کیا تھا۔ یہ کتاب بھارت اور پاکستان میں تنازعات، جنگی صورتحال اور سول وار کے حوالے سے ایک جامع کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب صرف حالات و واقعات کا جائزہ ہی نہیں لیتی بلکہ ایک عملی حل بھی تجویز کرتی ہے کہ کیسے خطے کے ممالک کو اکٹھا کر کے
امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے امریکی حکومت کے سامنے پیش ہونے کے بعد سے اب تک اس خطے میں 2 اہم واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں واقعات اس قدر اہم ہیں کہ آج سے چند ہفتے پہلے ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہلا واقعہ چین اور بھارت کی سرحد پر پیش آیا ہے، جہاں 9 ماہ سے جاری فوجی کشمکش کا اچانک خاتمہ ہوا ہے۔ لداخ کا وہ میدان جنگ جہاں چین تقریباً 1000 ٹینکوں اور افواج کی کثیر تعداد کے ساتھ بھارتی فوج سے آ کر متصادم ہوا تھا، وہاں سے اس کے 10,000 فوجیوں کی واپسی ہوئی اور بھارت نے بھی مزید مورچہ بندی ختم کر دی۔ اس واقعے نے ایک لمحے کے لیے دنیا بھر کو ابھی چونکایا ہی تھا کہ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے آپس میں رابطے اور لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے معاہدے نے تمام مبصرین کو حیران کر دیا ہے۔ پاکستانی میجر جنرل نعمان زکریا اور بھارتی لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ 23 اور 24 فروری کی درمیانی شب سے دونوں ملک کشمیر کی لائن آف کنٹرول اور پاکستان کی ورکنگ باؤنڈری کی کسی صورتحال خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول اور وارننگ باؤنڈری کی خلاف ورزی نہ کرنے کا ایک معاہدہ 2003 سے چلا آ رہا ہے، لیکن 2008 کے بعد سے اس کی ہلکی پھلکی خلاف ورزیاں شروع ہوئیں۔ پھر 2004 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد ان میں تیزی آ گئی اور گزشتہ سال یعنی 2020 میں بھارتی افواج نے 3000 بار پاکستانی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی۔ دونوں واقعات سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خطے میں امریکہ اور چین دونوں پس پردہ کسی نہ کسی طور پر ایک پرامن بقائے باہمی کی فضا کو بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی فضا افغانستان میں بھی مدتوں سے قائم رہی۔ امریکہ اپنی نیٹو ممالک کی افواج کے ساتھ افغانستان میں لڑ رہا تھا، وہاں ایک کٹ پتلی افغان حکومت کو اقتدار میں لانے کے لیے بھی تیار کیا جا رہا تھا۔ اسے اسلحہ اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ناقابل تسخیر بنانے کی کوششیں بھی زوروں پر تھیں، مگر افغانستان کے قدرتی اور معدنی وسائل کو کاروباری مقاصد کی غرض سے استعمال کرنے کے لیے چین نے وہاں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امریکہ کے اہم حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ ہم دراصل چین کے کاروبار کو امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی سرمایہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور امریکی اپنے بچوں کی لاشوں کے تابوت بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اس سب کا معاشی فائدہ چینی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں۔ ایسا سب کچھ ایک خاموش بقائے باہمی کی وجہ سے تھا۔ روس، چین، امریکہ، ایران اور بھارت ایک بظاہر نہ نظر آنے والے معاہدے کے تحت خطے میں اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہے تھے کہ طالبان کی کامیابیوں نے ان کے ہوش اڑا دیے۔